ماں کے جسم میں عقل بنائی، اعضاء بنائے، اپنی تخلیق پہ غور کرے بندہ کہ میں کیا کرتا رہا، اور فرمایا اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو رویا یا ڈر گیا خدا کے خوف سے تو آنسو بہے، فرمایا وہ آنسو بھی قیامت کے دن اللہ پاک کے ساتھ مجادلہ کریں گے کہ یا اللہ تیرے خوف سے بندہ رویا تھا، اس کو جہنم سے بچا۔ ایک بال فریاد کرے گا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ۔ مگر ہم دیکھیں نا، یہ سمندر جب دھوپ تیز پڑتی ہے، سمندر سے جو بادل اٹھتے ہیں نا، یہ اوپر جا کے برس جاتے ہیں۔ اس طرح بندے کا دل ہے، جب دل گرم ہوتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل گرم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بخارات اٹھتے ہیں، پھر آنکھوں کے ذریعے برس جاتا ہے، اور اس سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا بندہ اللہ کی بارگاہ میں روئے وہ جہنم چلا جائے، ایسا نہیں کہ بکری کا دودھ نکالا ہوا واپس تھنوں میں چلا جائے۔ گویا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ روئے اللہ کی بارگاہ میں، توجہ کرے، توبہ کرے، اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے۔ ویسے تو چھم چھم رحمت برس رہی ہے، آج تو آوازیں دی جا رہی ہیں، تو آج توجہ کریں ہم کہ ہم بے نمازی ہیں، ہم کیا کام کرتے ہیں، دھوکے والا کام، لوٹ مار کا کام، مسلمان ہیں، موبائل پہ دھوکا ہے، دکان میں دھوکا ہے، مال میں دھوکا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ سب چیزوں سے توبہ کرنی ہے۔ آج کی رات ہے، جیسے بھی نعتیں پڑھ رہے تھے، لوٹ لو لوٹ لو، گنج سخا لوٹ لو، لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج کی رات توبہ کرنی ہے تاکہ نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آئیے چند باتیں سنتے ہیں کیسے توبہ کریں۔ توبہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے، توبہ پہ گناہ پہ اڑ جانا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم تو آدمی ہیں نا، کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ اب آدم علیہ السلام سے اس کی نسبت درست ہوگی جو توبہ کرے گا، جو توبہ کرے گا۔ نماز گھسا دی، نماز ضائع کر دی، آپ کو نہیں پتا؟ فرمایا جس نے ایک نماز ضائع کی وہ بھی بے نمازی ہے، اس نے اپنے دین کو ضائع کیا۔ اب بتا، دین کو ضائع کرنا عام سی بات ہے، کفر بھی مٹا رہا ہے دین کو، مسلمان بھی دین کو ضائع کرے، اور چار پڑھتا ہے ایک نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے فقہا کے نزدیک، بے نمازی ہے۔ یہ نہیں پڑھ لیتے، ٹائم ملتا تو پڑھ لیتے، نہیں نہیں نہیں، توبہ کرنی آج۔ آدم علیہ السلام کہ جب آدم پاک کو بنایا گیا، سب سے پہلے دل بنایا، پھر جسم بنایا، آگ مٹی پانی ہوا، اس کا دل پہ اثر ہو گیا۔ دل نہ خون ہے نہ لوتھڑا ہے، دل ایسی چیز ہے۔ اور حدیث پاک میں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا پڑ جاتا ہے کالا، جب توبہ کر لے تو دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو مسلسل دل کالا ہو جاتا ہے۔ لاکھ تلاوت کرے، لاکھ علماء کی بات سنے، باپ سمجھائے، ماں سمجھائے، اس کو اثر نہیں ہوتا، دل جو کالا ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا، میں نافرمانی کرتا رہا، تم کتنا کریم ہے، پھر بھی بادشاہ کا آج دروازہ کھلا ہے، بادشاہ حقیقی عطا کرنے پہ ہے۔ پتہ لگے میں موبائل پکڑ کے رکھا ہوں، بادشاہ حقیقی کی طرف سے آواز ہے کہ آؤ کون ہے بخشش چاہنے والا، میں کسی اور بات کی طرف توجہ نہیں نہیں نہیں، آج تو توجہ رکھنی ہے کہ یا اللہ یہ جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، یہ گزر جائے گی، چند دن کی ہے، یہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات کہے، ربنا ظلمنا انفسنا، حالانکہ نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، نبی یاد رکھیں، توجہ کریں، نبی
गुनाहों से पाक है। नबी के मुतालिक उनको बनाया रब ने ऐसा है कि गुनाह होता ही नहीं है। यहाँ नबी मासूम अनिल खता, ये अकीदा है नबी के बारे में। हमारे यहाँ ये है भैया आले सुन्नत व जमात, हर नबी शान वाला। हमारे नबी तो तमाम नबियों के सरदार, मगर नबी के मुतालिक अगर कोई कह दे आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक खता की माज़अल्लाह, बाप के मुतालिक कहता है और ये 10-10 रोटियां खा जाए तो खता नहीं है, वो एक दाना खा ले तो खता कहलाती है। बाप के बारे में कहता है खता की, नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह की मशीयत थी। ये कराहत तरजीह, जैसे आप अपने बच्चों को कहते बेटा काफी नहीं खाना, गला खराब हो जाएगा, और नाजायज हराम तो नहीं है। अल्लाह पाक ने भी ऐसे फरमाया कि ना जाना दाने के करीब। तो बहरहाल किसी नबी के बारे में ना हम ये कह सकते हैं गुनाह किया इशारतन किनायतन तहरीरन तकरीरन, नबी के बारे में नहीं कहना। मासूम अनिल खता फकत अंबिया, कितना सोना कीदा है सुन्नत वालों। हम नहीं तराजू बातें कि नबी को इल्म कितना था, नबी शफात किसकी करेंगे, नबी ने ये किया, नबी ने ये किया, नहीं नहीं नहीं। मासूम अनिल खता फकत अंबिया। और सहाबा किराम अहले बैत औलिया अल्लाह ये महफूज होते हैं, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाता है। समझ आ गया आपको अकीदे की? हाँ, सहाबा किराम ये भी आदिल हैं, सारे जन्नती हैं, अहले बैत भी जन्नती हैं, सहाबा किराम भी। और याद रखो ये सहाबी, ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है जिस बंदे को अस्तंजे के मसाइल पूरे नहीं, वो नबी के सहाबा के बारे में कहता है कि जनाब फलां सहाबी ने यूं किया, फलां सहाबी ने यूं किया, फलां सहाबी ने यूं किया। तेरी जुबान कैसे चलती है? याद रखो सहाबा नबी की निगाह से बने हैं, अमल से बनता नहीं है। तुम अमल डिस्कस करते हो सहाबा के, खबरदार, सहाबी निगाहे मुस्तफा से बनता है, अमल से नहीं बनता। हम अमल डिस्कस नहीं करते। जो ईमान के साथ नबी को देखे, ईमान के साथ गया वो सहाबी, वो जन्नती है। ये रखें याद, ये अकीदे की बात है, आपको समझ आएगी, आखिरत बचेगी, कब्र रोशन होगी। अगर आपने भुला दिया तो ये आप है। तो याद रखिए अंबिया के बारे में कभी भी, ये सोशल मीडिया का दौर है, पता नहीं कैसे कैसे जाहिल, कैसे कैसे बिके हुए लोग बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे। नौजवानों, अंबिया के बारे में खबरदार कोई लूज बात, हल्की बात अंबिया के बारे में कर ही नहीं सकता, तय है ये बात। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, सैयदुल बशर हैं, तमाम इंसानों के बाप हैं। ये बाप के बारे में ऐसा कहते हैं नहीं। बहरहाल मैं अपनी बात की तरफ आऊं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, और ये अंबिया का खासा है, ये इनका मकाम बुलंद होता है और इनकी शान बुलंद होती है। अपने रब की बारगाह में इस तरह गुफ्तगू कर ली। खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं 70 बार दिन में तौबा करता हूं। क्या शान वाले हैं जिन पे अल्लाह दरूद भेजे, जिन पे फरिश्ते दरूद भेजे, जिन पे ये मोमिन बंदे दरूद भेजे, उनकी क्या शान है। मगर आप इनका सारी अर्जी फरमा रहे हैं, हमारी तालीम और तरबियत के लिए है ये। तो तौबा करने वाला फरमाया जब बंदा खुदा तौबा करता है उसका दिल कांप जाता है, 2 आंसू गिराते हैं। और फिर फरमाया मेरे नबी ने एक टहनी को हिला के सर्दी में उसके खिजा में सारे पत्ते गिर गए। फरमाया मैंने क्यों किया ऐसा? साहबी से पूछा, वल्लाहु रसूलु आलम। हालांकि साहबा देखते थे, कहते थे अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। साहबा का अकीदा देखे आप, ये अकीदा है इन लोगों का। साहबा के अकीदे का नूर इनको मिला है। जो खुदा ने खास्ता कहे मस्जिद से रोके, जनाब क्यों जा रहे हो, मस्जिदों को ताला लगाए? नहीं नहीं, मस्जिदों को कौन रोकता है? कौन ताला
پڑھنے سے روکتا ہے؟ اللہ کا تو حکم ہے میرے گھروں کو آباد کرو. ہم تو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کیوں میں نے پکڑا, کیوں گرایا, کہ اللہ اور اللہ کا رسول جانے. فرمایا کہ جب بندہ خدا اللہ کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں, یہ تو اعلیٰ درجہ ہے, خوف بھی رکھنا چاہیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اس کے گناہ بھی اس طرح جھڑ جاتے ہیں. آدم علیہ السلام سب سے پہلے دل بنایا. جب آپ کا جسم بنایا گیا دست قدرت سے, نفخت فیہ من روحی, پھر روح عظمت والی روح پھونکی گئی, تو کیونکہ دل پہلے بنا تھا, اس زمین کا آگ مٹی پانی ہوا یہ جسم بنایا, تو اس کا اثر ہو گیا دل پہ, دل پہ اثر ہو گیا. اب دل کو صاف کرنا ہے, اور امام غزالی تو لکھتے ہیں کہ دل صاف ہو جائے مومن بندے کا, اس میں اللہ کا دیدار بھی ہو جاتا. یہ توبہ سے صاف ہوتا, وہاں کوئی اور کریم اور یہ کوئی واشنگ پاؤڈر یہ وہ نہیں, صابن نہیں, بلکہ توبہ سے دل صاف ہوتا ہے, چمک جاتا ہے توبہ سے. تو اس لیے آپ پھر دل کو توبہ کی حاجت ہوئی. اور یاد رکھیے کہ ایک بندہ زہریلے لڈو کھا لے, اس کو بعد میں پتا چلے اس میں زہر تھا, تو گھر بیٹھا رہے گا, دوڑے گا, اس کی عقل کہے گی چل طبیب کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, زہر ختم ہو اس کا. اتنے گناہ کر کے بھی ہم مست ہیں, پھر بھی توبہ کیا ہے؟ اتنے گناہ کر کے نماز قضا ہو گئی, قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا, نماز کے مسائل نہیں ہے, وضو کا طریقہ سیکھنے نہیں جاتے ہم کسی, اس کے باوجود توبہ نہیں کرتے. کیسے غفلت میں پڑے ہم. میرے پیارے, توبہ کس قدر اہم ہے. آئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں سفر فرما رہے ہیں. آپ رات کو گشت بھی فرماتے, دیکھتے کہ لوگوں کے حالات کس طرح ہیں. تو آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا, اس نے چادر اڑی ہوئی تھی, مشکوک حالت میں تھا, کوئی سامان لے کے جا رہا تھا. آپ نے اس کو للکارا, ایک دم اس کو پتہ لگ گیا کہ امیر المومنین آ گئے. اس کی تو روح فنا ہو گئی. اب اس نے دل میں کہا اے میرے رب میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ یہ چیز کبھی استعمال نہیں کروں گا, مجھے عمر فاروق کے سامنے ان کے غیظ و غضب سے مجھے بچا دے. بس اس نے کہا جی میں سرکہ لے کے جا رہا ہوں بوتل میں, غریب آدمی روٹی کے ساتھ سرکہ. فرمایا دکھاؤ ادھر. جیسے اس بندے نے بوتل آگے کی, واقعی وہ شراب سے سرکے میں بدل چکی تھی. علماء نے لکھا بندے کے ڈر سے اگر اس نے توبہ کی, اللہ پاک نے اس کی شراب کو سرکے میں بدل دیا. اگر بندہ خدا اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں توبہ کرے, آنسو بہائے, روزے رکھ لے کچھ توبہ کے لیے, تو کیا اس کے گناہ کے بدلے میں نیکیاں نہیں دے گا اللہ؟ ہاں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کس قدر ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم قافلے کی صورت میں مدینہ پاک کی گلی سے گزر رہے تھے, پیچھے پیچھے میں تھا. ایک گھر کا دروازہ کھلا, اندر خاتون نے آواز دی اے بھائی مسئلہ بتاؤ. میں ایک طرف کھڑا ہو کے بات سننے لگا. اس نے کہا یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, بچہ پیدا ہوا, بچے کو بھی قتل کر دیا گیا اپنی بدنامی چھپانے کے لیے. کیا اس کی بھی توبہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جلال میں آ گئے, کہنے کہ اس کی توبہ, یہ تو جہنمی ہے, کوئی توبہ نہیں ہے, جہنم میں جائے گی. تو اس عورت نے چیخ ماری اور گری. اب یہ جب پیچھے آ کے قافلے کے ساتھ ہو گیا, کہا کہ ابو ہریرہ تیری ماں تجھے روئے, نبی پاک موجود ہے, تو نے کیسے مسئلہ بتایا, تو نے کیسے بتا دیا؟ قریب ہو گیا, موقع کے انتظار میں تھا کہ میں قریب ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ موقع ملا تو پھر یہ مسئلہ بیان کیا, عرض کیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تو بھی ہلاک ہوا, تو نے اس کو بھی ہلاک کیا. کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں سنا کہ جو بندہ توبہ کرے اور توبہ اس کی سچی ہو, اللہ پاک اس کے گناہوں کے بدلے میں بھی نیکی عطا فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو میرے تو ہوش اڑ گئے.
میں ننگے پیر دوڑ پڑا اور لوگوں سے پوچھ کے وہاں وہ جگہ میں پہنچا، اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا. وہاں پہنچا، میں نے باہر کھڑے ہو کے یہی فتویٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے وہاں سنا دیا. تو میرے بھائی، توبہ کس قدر ضروری ہے، اور توبہ ندامت سے ہے. علماء کے ساتھ بیٹھے، مسجد میں آئے، کوئی بڑی قیمت نہیں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ ہی پڑھی. ہمارے ہاں پیر طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیعت کراتے ہیں، توبہ کراتے ہیں، تو 3 روزے بھی رکھوا یا 3 روزے رکھ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے. اور توبہ اس کو کہیں گے کہ آئندہ اب اس کے گناہ سے، اسی گناہ سے اس کے دل سے لذت ختم ہو جائے. گناہ کی لذت تو ہے ایسے چند گھڑیوں کی، مگر اس کی خواری، اس کی بدبو نامہ اعمال میں قبر تک ساتھ جاتی ہے. اس لیے توبہ کی حاجت. تو آج توبہ کا دن ہے، توبہ کا موقع ہے. آج شب برات ہے، رحمت خداوندی برس رہی ہے، بس آوازیں دی جا رہی ہیں. آج ہمیں بھی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال کو، نامہ اعمال تبدیل ہو رہا ہے. یہ جب پہلا صفحہ لگ رہا ہے تو اس میں غصہ بھی ہو، اس میں توبہ بھی ہو، صلاۃ التسبیح بھی ہو، ذکر بھی ہو، اور یہ ساری کوشش ہو جائے. ماشاءاللہ یہاں پہ لنگر کا بندوبست بھی کیا ہے، کھانے کا بندوبست بھی کیا ہے حاجی صاحب نے ہمارے. اللہ پاک ان کے رزق میں برکت دے. ظاہر بات ہے کہ جو مہمان آئیں گے ان کے کھانے کا انتظام بھی ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ مدرسے کا افتتاح، یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے ان محلے والوں کے لیے. ان کے بچے حافظ ہو جائیں گے، ان کے بچے قاری بن جائیں گے. سبحان اللہ. ہر وقت قرآن کی آواز آتی رہے گی. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. تو یہ کیونکہ اجتماع فیضان مدینہ میں مدنی مرکز میں ساری رات کا ہے، پھر 4 بجے قریب سحری بھی کراتے ہیں وہاں. ہاں جو یہاں سے اگر وقت ملے تو تشریف لائیں ہمارے پاس بھی، وہاں ذکر بھی، دعا بھی، اور اس کے بعد صلاۃ السلام بھی، صلاۃ التسبیح میرے خیال میں یہاں بھی ہوگی. صلاۃ التسبیح ہوگی نا استاد صاحب؟ ہاں صلاۃ التسبیح یہاں بھی پڑھائی جائے گی. ضرور آپ کوشش کریں، آج کی رات جاگتے رہیں. اور حکم ہے میرے نبی کا کہ اس رات جو ہے وہ قیام کرو جتنا ممکن ہو سکے، اور پھر روزہ رکھو. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ پاک ہم تمام کو آج کی رات سچی پکی پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی مبارک رات میں جو مدرسے کا یہاں ماشاءاللہ افتتاح بھی ہو گیا، کہ مدرسے کا یہاں درجہ لگ رہا ہے، قاری صاحب باقاعدہ سے آئیں گے جی. اور یہ جو ہے بالکل دین کا کام، اذان اقامت ہوتی رہے،